نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سید بیٹھے ہیں میرے پاس. میں تھوڑا سا ان کو خوش کرنے کے لیے ایک چیز پیش کروں. بسم اللہ حضور بسم اللہ بسم اللہ. ساڑھے سنیاں دا عقیدہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. شیعہ دنوں کہ پہلے خلیفے مولا کائنات بلا فصل. میں آکنا دوئے بلا فصل ہوں. دوئے خلیفے بلا فصل ہوں. او میری اپنی ربائی لکھی یہ تسی سن سو انشاءاللہ توڑے ایمان تازہ ہو سکے. نہ شیعہ دے عقیدے ہوتا او عرفہ لگا تھا نہ سنیہ دیتا. دو چیزیں میں پیش کرتا. ہر مسلم و مومن کا سالار علی ہے. ہر مسلم و مومن کا سالار علی ہے. اسلام اور ایمان کا معیار علی ہے. ہر مسلم و مومن کا سالار علی ہے. اسلام اور ایمان کا معیار علی ہے. خلافت راشدہ کا بلا فصل خلیفہ تو ابو بکر. خلافت راشدہ کا بلا فصل خلیفہ تو ابو بکر. پر خلافت بلا فصل ولایت کا سزاوار علی ہے. خلافت راشدہ کا بلا فصل خلیفہ تو ابو بکر. پر خلافت بلا فصل ولایت کا سزاوار علی ہے. انوار محمد کا مرکز تو علی ہے. انوار محمد کا مرکز تو علی ہے. زندگی آپ کی عشق محمد میں ڈھلی ہے. واہ اللہ اے میں واہ مرشد واہ دعویٰ نہ کردہ اعلیٰ حضرت تو کہنے گئے پیر نصیر الدین صاحب تک. جی جی بسم اللہ. اس موضوع ہے کہ دو چیزوں اکٹھا کیتا ہوا ہے. میں یقین اللہ سے کرنے کہ تنہوں نہیں تب لگا اس بات. اللہ 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 اللہ. انوار محمد کا مرکز تو علی ہے. بسم اللہ. زندگی آپ کی عشق محمد میں ڈھلی ہے. واہ واہ واہ. کون ہے جو مرتبہ علی سے ہو ناواقف؟ اللہ. کون ہے جو مرتبہ علی سے ہو ناواقف؟ ولایت علی تو محمد سے بلا فصل چلی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ولایت علی تو محمد سے بلا فصل چلی ہے. واہ واہ مرشد واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک منقبت بسم اللہ. مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کروں گا. بسم اللہ حضور بسم اللہ. ساتھ دو گے. بڑھا بندہ اتنی ہمت نہیں. شاہ جی الزور نہیں. قاری صاحب جی آواز نہیں. بس صرف پورا کر رہے بسم اللہ حضور بسم اللہ. میرا مولا علی تو جی جی بسم اللہ. سونا جی سونا. میری اپنی لکھی ہے. شاعر سال لانے نے ایک کتابہ واسطہ ہے. میں 100 روپائی تقریباً اور 80-90 نعت اور منقبت 20 دیڑے لکھی ہے. بسم اللہ جی بسم اللہ.
5 سال زور دینا رہا ایک شعر نہیں لکھن ہویا حضور پتر کس رہے ہو ہائے 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 واہ جی واہ تے جے لکھنا تے کلم ٹریا تے یقین بھی ہے دنوں وچ میں کلام لکھیا بسم اللہ بسم اللہ میرا مولا علی تو ہے میرا مشکل کشا تو ہے میرا مولا علی تو ہے میرا مشکل کشا تو ہے نامن دے صرف بنی تینوں امام الاولیاء تو ہے میرا مولا علی تو ہے میرا مشکل کشا تو ہے نبی کے شہر علم کوئی شعر میرا نبی دی حدیث تو خالی نہیں ہوتا باقی شاعرہ دے شعر انہوں نے اپنے ذہنی خیالات ہو دیں لیکن میں حضور دیاں حدیثات قرآن کا ترجمہ کر کے انہوں نے شاعر لکھا حضور بسم اللہ نبی جے شہر علم دا تے دروازہ علی مولا واہ جی واہ امام المسلمی تیتا جدار حل ادار میرا مولا علی تو ہے میرا مشکل کشا تو ہے نبی دے نال تو پڑھیاں نمازاں فرض تو پہلا اللہ حالے نمازاں فرض نہیں ہوئی یار حضور پڑھ دے تو مولا کائنات آپ دنال پڑھ دینا نبی دے نال تو پڑھیاں نمازاں فرض تو پہلا نہیں ساجد تیرے جہاں امام العابدین تو ہے میرا مولا علی تو ہے یہ نا میرا مولا علی تو ہے میرا مشکل کشا تو ہے جس ویلے مولا کائنات پیدا ہوئے تو اکھاں نہیں کھل رہی ہر دے سب پریشان کی اکھاں نہیں کھل دیا بچہ نہ بینا تے نہیں حضور تشریف لے عرض کی تھی یا اللہ بچہ اپنے حضور پڑھوا میں نے جس وقت حضور نے گود دے وچ پایا نا تے علی المرتضیٰ دی اکھ کھلی تو حضور دے کیونکہ بچہ جس وقت ویکھدا تے سب تو پہلا ماں دا چہرہ ویکھدا تے پھر او مانوس اس تے نہ رہنا تو علی المرتضیٰ نے پہلا چہرہ ہی حضور دا تکیا کسی اور نوں تکیا ہی نہیں حضور دا چہرہ نبی دے باج نہیں کھلی کسے نو نہیں علی تکیا نبی دے بعد نہیں کھلی واہ واہ نبی دے باج نہیں کھلی کسے نو نہیں علی تکیا جے تکیا تے نبی تکیا جے تکیا تے نبی تکیا علی المرتضیٰ تو ہے آیت مبالغہ نبی نفس علی ہویا علی نفس نبی ہویا نبی نفس علی ہویا علی نفس نبی ہویا برادر تو نبی دا ہے ہمارے مصطفیٰ برادر تو نبی دا ہے دماد مصطفیٰ تو ہے نبوت نہ بہت پٹی
کتھے شان علی مولا اے منگتا تیرا اجمل ہے اے منگتا تیرا اجمل ہے ادا حاجت روا تو ہے میرا مولا علی تو کہیے میرا مولا علی تو ہے میرا مولا علی تو ہے سارے کہیے نا میرا مولا علی تو ہے میرا مشکل کشا ایک اور شاہ جی بار بار کہوں پہ ادھر بولو یہ بولنے دیکھو موقع نہیں کہ بولنا چاہے مولا کائنات کی شان کے بچے ہے ذہن میں کدی آوا نا جی کہ دنیا نے کیوں نہیں لکھی کہ سارے حضرت علی دی نو اللہ کی قسم ہے وہ لکھے نو انہاں دی بہترین اسی سنی ہیں صدیق اکبر دی بھی شان حضرت عمر دی بھی شان اور حضرت عثمان دی بھی لکھی لیکن حضرت امیر معاویہ دی بھی شان پوری لکھی مندے ہیں حضور دا غلام ہے صحابی بس ایسے نہیں حضور دے صحابی ہیں انہوں نے بارے کوئی غلط گال مات کر لیکن آجت بھی لے سمجھ رہے نا اے میرا اپنا عقیدہ میں کسی عقیدے ہوتا اپنے عقیدہ مسلط بھی نہ کرنا نعرہ علی دا تمہار مسئلے حل ہو جائیں گے نعرہ علی دا تمہار مسئلے حل ہو جائیں گے کسی نہ کر پر بات مسئلے حل ہو من کن تو مولا میرے نبی فرمایا ہے من کن تو مولا میرے نبی فرمایا ہے مولا دے نعرے لاتے مسئلے حل ہو جانے مولا دے نعرے لاتے مسئلے حل ہو جانے جنہ مولا علی نال پیار ہے وہ مظلوم میں پیچھے ڈال پڑے لخموں کا لخمی جسموں کا جسمی شان علی دیئے لخموں کا لخمی جسموں کا جسمی شان علی دیئے علی نال پیار تو پاتے مسئلے حل ہو جانے علی نال پیار تو پاتے مسئلے حل ہو جانے علی نال پیار نبی دے نال پیار علی نال پیار نبی دے نال پیار من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے رب سے پیار کیا علی نال پیار نبی دے نال پیار پیار دا رنگ چڑھاتے مسئلے حل ہو جانے بغض علی دا بغض نبی یہ حدیث ہے بغض علی دا بغض نبی یہ من ابغض علی فقد ابغضنی من ابغضنی فقد ابغض اللہ بغض نبی علی دا بغض نبی یہ بغض نبی دا بغض خدا بغض دا چولا لاتے مسئلے حل ہو جانے بغض دا چولا لاتے مسئلے حل ہو جانے علی نال پیار پا علی نال پیار پا خون جے ہر حال دانے میں سب سے لکھیا گیا ہے کہ ارامیہ دلی کوئی شاہ سادہ دوپر اپنے پڑھاؤں میں اتراج کیا ایک ہی لکھیا ہی میں کیا تو سب کہتے پڑھیا قرآن پڑھو اللہ نے محبوب لیا گستاخہ نے
اسے لفظ موصول کیتا. پھر حضور نے فرمایا جیڑا میری اولاد دا لحاظ نہیں کرتا, میری اولاد دا لحاظ نہیں کرتا, اتری ایک ضرور ہے. اما منافق یا منافق ہے. پوچھا یا رسول اللہ اگر منافق نہیں ہے, فرمایا اما ولد الزانیہ, پھر وہ علی نہیں ہے. اللہ 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 علی نہیں ہے. یا رسول اللہ اگر علی بھی ہوگا تو پھر فرمایا ولدت امہ علی غیر طفل, تو پھر اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں لیا اس حالت میں جس حالت میں لوگ اپنی گھر والی کے قریب نہیں جا سکتے. غلاظت کا لتھڑا ہوا وہ بچہ ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ علی نال پیار کا خون جے حلال دائے, حلالیاں دی اے ہو جاتے مسئلے حل ہو جاندے. واہ مرشد واہ 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 واہ. اجمل غلام بن من قاد علی ولی فقط آزمتہ بالحرب. رب نے فرمایا ہے دشمنی کی تھے لیا پا تے مسئلے حل ہو جاندے. دشمنی کی تھے نا پا تے مسئلے حل ہو جاندے. اجمل غلام بن جاتو علی لج پہال دا, اجمل غلام بن جاتو علی لج پہال دا, یاری انہ دے نال لا تے مسئلے حل ہو جاندے. یاری اینا نال لا تے مسئلے حل ہو جاندے. کہیے نا یاری اینا نال لا تے مسئلے حل ہو جاندے. یاری اینا نال لا تے مسئلے حل ہو جاندے. بسم اللہ. تساں ایک بہت بڑے شاعر اور انہوں نے نظر کو مزے دی بدلا سنو تے ایمان تازہ ہو بندے احمد علی آخر سونی ناتا لکھیا. انہوں نے ایک کلام لکھیا علی دیا زمانے میں کوئی پیر بھی تھا میں جیلی کا زمانے میں میں نے کس چیزوں پہ اختلاف ہے. اختلاف تو ہو سکتا نا, کیا جائے ہو اختلاف ہے کہ پیر کی علی پیر آج کل ایک وٹا پرتو تو 70 پیر جنہاں نے نہ اگ نہ پچھ این 4 وٹا نہ سینیاں کڑیاں گئے قربل کرتے ہوئے بچ جنہاں نے نہ اگ ہے نہ پچھ ہے نہ آج کے خلاف تو میں مفت دیئے لگ دیئے. میں آگے گل مزائی اترا بڑا بیٹھا ہے پچھا ہے آج کی شرارتی ہے آدھا ابو ایک کاری پیزے چیزیں کھوانا تھا ایسا خلافت سے آتے ہو. میرا کہتا خلافت کی جڑی سستی چشتیاں لینے ہیں, چشتیاں دی خلافت جڑی نا او بمو او کیجی ہوتی. میں اس چیزیں تو ایک اختلاف ہے کہ علی پیر نے جڑے پیران دے پیر نا او بھی جڑے میرے نبی دی بارگاہ دے وچ بیٹھن والا صحابی لوگ علماء کے ادنا تو ہے ہی کوئی نہیں. جس کو ضرورت ہے کیا وہ ادنا, یہ لفظ کہنا بے ادبی ہے. یہ کہو کہ جو نبی کی بارگاہ میں سب سے پیچھے بیٹھنے والا صحابی ہوتا تھا نا, اس صحابی کے قدموں تک کوئی ولی کا ولی بھی نہیں پہنچا. تو پھر علی ایک جنرل ہاں, کمانڈر ان چیف ہاں, وہ بھی عام بندیاں دا نہیں صحابہ دا کمانڈر ہاں. اس ہاں تسی دا کہ پیرہ دی صفحہ میں جتھا گدڑ تے نمبر بڑھے دو. سمجھ رہے ہو نا؟ نہیں, میں اس وقت تھوڑا اختلاف میں لکھیا علی جے زمانے وچ
کوئی دلیر دکھا مینو علی جے زمانے وچ کوئی دلیر دکھا مینو محمد دا علی جے محمد دا کوئی شیر دکھا مینو علی جے زمانے کوئی دلیر دکھا مینو. میں بغیر ترجمہ تو پڑھا نبی شہر علم دائے دروازہ علی مولا علی جیہا علم والا کوئی باب بکھا مینو. اور ساریہ حدیثاں نے رب نبی دا پیارا علی ایک غزوہ خیبر رب نبی دا پیارا علی دوویں علی دے پیارے نے علی باج فاتح خیبر کوئی ہور بکھا مینو. مرحب نو پچھاڑے جس کہندے اونو علی مولا مرحب نو پچھاڑے جس کہندے اونو علی مولا اس جیا کوئی شیرے یزدان بکھا مینو. شادی عرشہ تے ہوئی ہے زہرا تے علی دی علی برگا محمد دا داماد بکھا مینو. قرآن تے علی دا سن حوض کوثر تک اجمل قرآن تے علی دا سن حوض کوثر تک اجمل علی جیہا عامل قرآن کوئی ہور بکھا مینو. سنگیو ناتا میں نے الحمدللہ والیاں بھی چنی ہو رہی ہیں اس سے میں نے اکرام لیا شیر آنے بھی اے جو پٹواری شہر آنے نے اے بھی پہ پڑھتے ہیں میرا کلام گانے بڑے 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 گوئیے وہ بھی کر کا گین کلام فیل نیازی کے پتر بابر نیازی میں وہ بھی لے کے گیا اور بہترین نعت خان خالد حسین خالد جائے وہ بھی میرا کلام پڑھ رہے ہوں. میں انشاءاللہ بہت جلد سے پا رہا ہوں. میں دو گلان دسا تقریر ہو لگی نہ کر دیا تو ویسے میں کنٹریجیٹ تقریر ہے. میں جنازہ پڑھانا ہے تو مدر دور کا بجھا 2 بجے ٹائم انہوں نے دیتا وہ بھی اس مناسبت سے گئے تھے پروگرام میں کچھ بات گیا پہنچنا. میں پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیبو نے موت کا ذائقہ چکھا. لوگ موت کو نستے ڈردے گھبراتے لیکن موت کھاڑا چھوڑ دی. وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. نہ ہک لمحہ اگے نہ ہک پیچھے جتنے چھپ چھپ کے نسو ہوں کئی جڑے وچ میں نظر نہیں آتے جڑے سجن تے بیلیے شاید میری نظر کام نہ کر رہی ہے. سجن تے بیلی یہ جس ویلے آنے کا پتہ سجنا نہ اسے ویلے لگا کہ سجن کون ہے. اور سجن کی پیرا لوگ چھوڑ دیتے تو تھوڑی اونچی نیچ ہوتی ہو جائے. صحیح کہا آتے پیر اور جتنے داغی دیتے ہیں پیر ریڑیاں داغ بیٹھے لیکن جڑے اصلی تے نسلی ہوتے ہیں نا وہ انہیں نہیں چھوڑتے. تو میری بات سمجھے نا جتنا چھپو گے موت سے وَلَا كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اگر قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ موت نے پھر بھی آنا. لیکن اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو موت کا رستہ دیکھتے ہیں. وہ کیوں دیکھتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں. حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ دُونَ الْمَوْتِ کہ بندہ مومن کے لیے موت کے اندر راحت ہے, موت کے اندر سکون ہے, چین ہے, اطمینان ہے, آرام ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ موت تو آتی ہے
خیال آتا ہے تو نیندیں اچاٹ ہو جاتی ہیں، اور آپ فرما رہی ہے سکون ہے۔ حضور نے فرمایا لیس للمؤمن راحت دون لقاء اللہ، جب بندہ موت آتی ہے تو اسے اپنے رب کا درشن ہوتا ہے۔ تو جسے اپنے رب کا درشن ہو وہ ڈرتا ہے نہیں، وہ ڈرتا نہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اسے اپنے رب کا درشن ہوتا۔ تو سامعین، ایک بندہ ہے اس کے لیے موت آتی ہے، اسرائیل آتے ہیں، روح پتہ ہے کیسے نکالتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اس انداز میں جیسے کانٹوں والی جھاڑی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ریشمی کپڑا الجھا دیا جائے اور اسے زور سے کھینچا جائے، جیسے وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اس بد عقیدہ اور برے انسان کی روح کھینچا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جیسے مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہو نا، اے مشکا نہیں ہوئی ہے نا، وہ کلو سیدھا تسی تک سے کھو ہے اتھے آلے بھی ماشکی پر دے ہو جائے، اے کمپیوٹر سینٹر چڑھاتا ہوتا میں نے بھی کوئی بیڑا پہ گیا اتھے زمین دا آلے تک گزار نہیں ہوئی کل رہے لے ہو، وہ تو تصیح بڑے مریدہ کا پیتی، سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن میں اتھے گیا کلیئر کرانا واسطے اتھے مشکا میں تکین آلے بھی اتھے ہے ہوتی ہیں تو لگ کے انہیں کھڑ دیں گے۔ وہ مشک جب پانی سے بھری ہوئی ہو نا تو باندھ بھی دی جائے پھر بھی قطرہ قطرہ اس سے نکلتا رہتا۔ حضور نے فرمایا ایسے بھی نکل جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور ایک حدیث میں ہے جیسے گھلا ہوا آٹا ہوتا ہے اس میں کوئی بال پھنسا ہو تو بال کو کھینچو تو نکلتی ہے، اس طریقے سے ایک بندہ وہ ہے اسرائیل آتا ہے غضب سے اس کی روح نکال دیتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے لیے جبریل آتا ہے تو آگے جبریل اور پیچھے 500 فرشتوں کی جماعت آتی ہے، پرے باندھے ہوئے اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ چہرے ایسے چمک رہے ہوتے ہیں جیسے سورج چمک رہا ہوتا ہے، ایسے وہ 500 فرشتے، اور پھر آگے اسرائیل نے رسے، پھر اسرائیل اٹھتے ہیں ادب کے ساتھ، پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا ولی اللہ اللہ یکرمک السلام، اے اللہ کے محبوب بندے، اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے پیارے، اللہ تجھے سلام کہتا ہے۔ بھائی جس وقت اللہ کا سلام آگا اسے ڈر تا خوف رہتا نہیں رہتا۔ جب یہ کہہ چکتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ، فرشتوں کو حکم دو میری بارگاہ میں سب سجود ہو جائے، سب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کر چکتے ہیں فرماتے ہیں اب اس بندہ مومن کی روح کو میری بارگاہ میں سجدہ کراؤ، پھر اس نیک بندے کی روح سجدہ کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب وہ سجدہ کر چکتی ہے پھر حکم ہوتا ہے اب میکائیل کو بلایا جائے۔ اسرائیل نے تو کہا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب اگلی بات میکائیل لایا، مولا حکم فرمایا اپنا خاص جو رجسٹر ہے میرے خاص بندوں کا، میرے اس خاص بندے کا نام اس کے اندر لکھ دے، کل میں قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھوں گا۔ یہ نہیں جنہیں ساڑیاں تھا مشنا آگے پھر سٹیاں پھر لگی ہیں پٹواریاں کو، اے آل نہیں پوچھ سا میں تیرے کو لے، اس بندے دے بارے چ پوچھو سی تیرے کو لے۔ تو اس وقت کی ہونا وَدْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جائے، وہ بندوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر مولا اگلا حکم فرمایا اب اس کے روح کو کیا کرو، فتحات تو روح ہو، کہ میں ایک گھنٹے کی تقریر جن میں 5 منٹ مکا رہے ہیں، صحیح بات ہے، نال مسالے بھی لائی نا، انجے تے تقریر نہیں ہوگا جی۔ میں ٹی وی والے آئے میں تقریر ریکارڈ کرنا واسطے جی میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اس بندے سے کر چھوڑنا ہے، 20 منٹ میں کاری صاحب اس کے لگے 20 منٹوں میں
وہ تقریر ختم میں کتنا ٹائم ہو سکے بھی نہیں کرتا میں تو یہ 2 گھنٹے کرنا ہو سکے بندے بھی کرنی پڑے وہ اور گل ہوتی جس ویل ٹی وی سے کرنی ہوتی وہ سب کوئی اور ہوتا یہ ٹی وی والی تقریر میں تمہیں سنا رہا سنیے پھر میکائیل سے آگے اسرائیل کا جو معاملہ پورا ہو جاتا ہے سارا فتحاد روحہ فی جسدہ اے فرشتوں اب اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں لوٹا دو کل نفس ذائقۃ الموت ہر نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے لیکن بندہ مومن کی روح دوبارہ لوٹ کے آتی ہے اے بجلی چلے جائے تو سپیکر فارغ جب آتی ہے تو خود بخود چالو ہو جاتا ہے روح نکلتی ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے روح لوٹ آئی تو کام پھر چل گئے علماء نے مسئلہ وضع کیا ہے کہ اگر کسی عورت کا خامد لڑاکا ہو کپتا ہو چنگالو ہو روزے تو ہوئے مہینہ نکے نکے گلا میں پکوڑے تو زیادہ باز نہیں لوں مرچہ تیز ہو گئے پانی جا گھٹ ہے اے جے جڑے کو جان چھڑانا واسطے کی اس عورت زبان تلائے ٹیسٹ کرے پھر تو چھوڑے وہ جان بوجھ کر کھانی ہے مجھے پتا نہیں میں روزہ رکھے بھولے سے تو جتنا مرضی ہے کھا لو جان بوجھ کر کرو تو روزہ نہیں رہتا علماء کہتے ہیں کہ اس عورت کا روزہ ٹوٹتا ایسے ہی میرے بھائیوں بندہ مومن جو ہوتا ہے اس کی ذائقہ کو چکھتا ہے وہ مرتا سبحان اللہ ذائقہ چکھتا ہے کیا بات واہ اللہ اگر عورت کا روزہ نہ ٹوٹے تو اللہ کا محبوب بندہ ہو تو اس کو موت کچھ نہیں ہے اللہ اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے پھر سارا کام کر کے فرشتے دفن کرتے ہیں اس کی روح کا بندے جسم کو دفن کرتے ہیں سارا کچھ تجہیز و تقریر ہونے کے بعد نکیرین آتے ہیں نکیرین آتے ہیں آ کے سوال و جواب کرتے ہیں جب کر چکتے ہیں تو اسے جہنم بھی دکھاتے ہیں جنت بھی دکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تم میرے نبی کی پہچان نہ کرتا زیارت تو سب کو ہوگی بات پہچان کی ہے آج تعلق رکھو گے تو کل پہچان ہوگی آج تعلق نہیں ہو لگا تو پھر پہچان نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہیں گے کہ تو نے مصطفیٰ کی پہچان کر لی ہے اس لیے کیا کر نم اب سو جا اور میں دسو مردے سوندے ہوندے نہیں یا جیندے سوندے نو اور جج بیٹھے ہو زمیندار بیٹھے ہو بولو توڑا تک آواز اب ہے مردے سوندے نا یا جیندے تو جیندیاں وہ کی آدھے نو ساریاں نہیں آدھے جیندیاں آدھے نم سو جا کیسے سو انجے نہیں ماڑی جی منجی ہوتے نہیں ماڑی جی چاٹی ہوتے بسترے تے نہیں نام کہ نامت العروس اللہ جی سنا آن دے ہو کار انجے آجی منجی سٹ لیٹ رہا نہیں اور گیا گزرے آجا دیاری منگدہ نا اس بھی کر سجایا ہوں جائے تھی پہلے رنگ روغن ہو کر چھوڑا جس کمرے جو اسا کھڑنا ہوں نا اتھے کلیاں پھول خوشبواں سونے بستر اور لگ میں نے اس واسطے فرشتے کی آدھر نام وہ یہ نہیں ایک تیرے عزیز نے سارا کوئی لا کے سٹ گئے نا اسا جنہ کرتے جنہ دنیا واسطہ مطلب ہے نا اسا بالٹی گوشت کھانے یا پیو دیا دادے دیا جمعیت ہے زمینہ تھا گوشت کھانے ہیں بالٹی گوشت بچی فلانا کڑائی گوشت اچھا بنانا ہے چوک 2 کنال میں چیز ہو گیا کھادا
تو جس آپ ضرورت ہی منہ پیر ٹوٹی جتی پائی حل پائے تیری زمین تیرے واسطے اس رکھی کیا اس کا حق نہیں کہ سالہ چیپر اس سے دعائی کر چکا اللہ کریا یہ تسی نہیں ہوتا رسو نا تو سنگیو ادھر غور سے سنا میری بات یہ ہزاروں قبرستان دیکھو بھرے پڑے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اپنی ماں کی قبروں کا پتہ نہیں اپنے آباء و اجداد کی قبروں کا پتہ نہیں مٹ گئی ہے ختم ہو گئی ہے یہ تسا ختم کر چکی ہے تواڈے پتر پرلے درجے دے بدماش ہو اللہ تواڈیاں قبروں کے کھوتے چک سکتے آج تم ان کی پہچان رکھو گے کل تمہاری بھی رکھی جائے بے شک بے شک اعزاز کے ساتھ لے کے جاؤ زندہ رہے تب بھی خدمت کرو اور مر جائے تو پھر بھی یاد رکھو تم بھولو گے تو بھلا دیے جاؤ سنو میری بات بہترین قسم کی اسے خوشبوؤں کے ساتھ وہ جگہ مرصع کر کے کہا جاتا ہے نم کا نامت العروس جیسے دلہن سوتی ہے نا ایسے سویا میں بس جنا موسیٰ دینے کا سچ میں تو اللہ سمجھا نہ چاہنے بڑے بڑے نکتے ہوں گے یہ نکتے جڑے تو عام بندہ نہیں سنا لگا لیکن ٹائم ختم ہے میں جسے اڑا چھوڑ دے بسترے شسترے سونے طریقے نہ بسا آدھر نام کا نام مطلوب جیسے دلہن سوتی ہے ویسے سوتی اب تیرا ہمارا مسئلہ نہیں اب تو جان کو اور اس کی قبر کو کیا بنایا جاتا ہے روضۃ من ریاض الجنہ اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے کیا بنایا جاتا ہے روضۃ من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے باغ اللہ اللہ میں یہ پوچھوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج لوگ ہمیں پوچھتے ہیں جی تم قبروں کو چاٹتے ہو چومتے ہو ہاں ہم چومتے بھی ہیں چاٹتے بھی ہیں سجدے نہیں کرتے چومتے چاٹتے ضرور ہیں بھئی کیوں وہ میں پوچھنا کوئی شیعہ ہوگا بابی ہوگا دیوبندی ہوگا بریلوی ہوگا اہل حدیث ہوگا کسی عقیدے نال تعلق رکھنے والا ہوگا دوڑ دوڑ کے چلیاں رہندے ہو اس ریاض الجنت وچ کی دریا ہوتے کئی چیز ہوتا ہے حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے گھر تو لے گئے تو میرے منبر تک ایک ہی جنت دیاں کیاریاں جنت دے باغ اسے نبی سانو دسیا کہ بندہ مومن کی قبر کی ہوتی روضۃ من ریاض الجنہ اسی جس بزرگاں دے رہنے ہیں مزاراں تے کی آکھنے جی اسی فلانے دے روضے تے جلے ہیں جی قبراں دے نہیں کی آکھنے ہیں روضے تے روضہ کی ہوندا باغ ہوندا اللہ روضہ کیا ہونا باغ باغ ہونا اس سے باغ ہے جنت بھی باغ ہے نا جنت کیا ہے باغ ہے اسی باغ سے تمہارے باغ کو توجہ میری طرف اللہ اور چینا گریا نئے ادھر تیان ماریا کیا مارتے ہیں اور پتر کسی بے بنے نا چیزاں آؤ تو پیچھے رکھو نا جو بس کرتا ہے پھر چاہ کا گٹکیاں رکھا ساڑھے سنیے دی عادت ہے جیسے کوئی تھالی آلی چاول آلی اے تردے تو میں نے کہا میں پیچھا توڑ دلتا آسی نا دھیان میں اندر میں کیا کہہ رہا تھا اور تیرا چھوڑ ادھر پیچھے رکھا ایک باری چاہ کے لے گئے میں کیا دس رہے ہیں روزیت اللہ اس سے روزے بچوں جنت بچوں توڑے باپ اکڑایا ہے کس شیطان اس باغ بچوں شیطان نے کڑھایا ہے ویسے تو پھر ملک اٹھے ہی جائے آج بھی شیطان کہتے ہیں باغ بچ نہ منجیو باغاں بچ اور یہ وہی باغ ہے نا جس باغ سے نکالے گئے
یہ اللہ والوں کی قبریں کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ نبی کے وہ جو قبر کی گھر سے لے کر وہاں تک ریاض ہے، وہی ریاض اللہ کے ولیوں کی قبریں بھی ہیں، روضے بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، اور خدا کی قسم وہی لفظ یہ بھی ہے کہ بندہ مومن کی قبر کو کیا بنا دیا جاتا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے۔ تو پھر اتنے بھی دیوانے دے ویندن نا، دیوانے جاتے ہیں وہاں بھی رش ہوتا ہے، یہاں بھی رش ہوتا ہے، اس لیے کہ جنت کا باغ جہاں بھی ملے بندے کا دل کرتا ہے باغ میں جانے کا۔ دوستو یہ کہتے تم چومتے چاٹتے ہو، میرے مصطفیٰ طواف کعبہ کر رہے تھے، میں بات یہ کرتا چلوں، طواف کعبہ کر رہے تھے، سنگ اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا اللہ کے گھر، او بیت اللہ، تیری عظمت، تیری رفعت، تیری حرمت میرے رب کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن یہ یاد رکھ ایک بندہ مومن کی عزت اور حرمت تجھ سے کہیں زیادہ، اللہ تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے کسی آگرنا ٹا دے مسجد، ٹا دے مندر، ٹا دے جو کچھ ٹہنا ہی پر بندیاں کا دل نہ ٹانی کہ رب دلہ میں چلے۔ واہ واہ واہ۔ اگر بیت اللہ کو چوم لیتے ہو، چاٹ لیتے ہو، سنگ اسود کو چوم لیتے ہو، چاٹ لیتے ہو، جسے مصطفیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، تو اللہ والوں کی قبروں کو چوم لینا، مثال یہ شرک کرتے ہیں، شرک ہم نہیں کرتے، ہمارا رب وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں۔ تو دوستو جس شخص کے ہم چینل پہ آئے ہیں، شاہ صاحب نے بڑے محبت کے ساتھ باتیں بتائی ہیں، اس کی عقیدت، اس کا پیار، اس کی محبت، بے پناہ پیار کرنے والا انسان تھا، بے پناہ محبت کرنے والا انسان تھا۔ ایسے سچ پوچھئے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی اس قابل بنائے، بچے بھی محبت کرنے والے ہیں، لیکن جو ہم آگے پیچھے کہیں سے بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی رکتے تھے نا، یقین جانیے چیزوں کے وہ انبار لگا دیتا تھا۔ میں جب یہاں کبھی رہتا تھا تو یقین جانیے ثابت ہوتا ہے یہ لوگوں کے گھروں میں ہر چیز نئی لے کے باتھ روم میں، تیل کنگھی، دانت صاف کرنے کے سارے سامان، تولیے تک نئے جو پچھلے سال استعمال کیے تھے وہ پھر نہیں، ہر چیز نئی، درویشوں کے لیے الگ، میرے لیے نہیں۔ یہ تھا اس کا پیار۔ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اس پہ اپنا کرم فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، اور بچوں کو اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔